بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجابت السائلین عن عقائد المسلمین کے دروس جاری و ساری تھے، اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے مسلمان پر کفر کا اطلاق کرنا اور کفر کا حکم لگانے کے حوالے سے سوال پڑھا تھا اور درس ملاحظہ کیا تھا۔ تو اس درس کے اندر بیان ہوا تھا کہ کسی بھی مسلمان پر کفر کا حکم لگانا یہ کوئی عام بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ پہلے غور و فکر کی جائے، دلائل کو ملاحظہ کیا جائے، اور غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے وہ اس پر حکم کفر لاگو ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آگے دلائل ذکر کر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام اعظم جو ہے وہ امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اسی طرح قرآن، احادیث، جتنی احادیث دلالت کرتی ہیں کہ کفر کا اطلاق کرنا یہ کوئی عام بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس سے انتباہ کیا ہے، یعنی ڈرایا ہے کہ بھائی کفر کا اطلاق نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو وہی پڑھتے ہیں، آپ ملاحظہ کیجئے۔ کہتے ہیں وقد حذر الشرع المطہر اشد التحذیر من اطلاق الحکم بالکفر علی المسلم بغیر بینۃ واضحۃ لا اشکال فیہا۔ کہتے ہیں تحقیق شریعت مطہرہ نے شدید ڈرایا ہے، شدید تنبیہ کی ہے، کفر کے حکم کا مسلمان پر اطلاق کرنے سے شریعت مطہرہ نے شدید تنبیہ فرمائی ہے، بغیر بینۃ، بغیر دلیل کے، بغیر واضح دلیل کے۔ بغیر بینۃ کا تعلق اطلاق کے ساتھ ہے کہ بغیر دلیل کے کفر کا جو حکم ہے اس کا اطلاق مسلمان پر کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے، اس سے شریعت مطہرہ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ ایسی واضح اور مبین دلیل کہ لا اشکال فیہا، کہ جس میں کوئی اشکال نہ ہو، کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی واضح دلیل مل جاتی ہے تو پھر کفر کا حکم لگے گا، اگر واضح دلیل نہیں ہے تو اب اس پر حکم کفر نہیں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں چلو، فتبینوا، تو تم غور و فکر کرو۔ یہاں پر جو امام طبری علیہ الرحمہ نے معنی مراد لی ہے کہ فتبینوا یعنی رک جاؤ، فتبینوا تم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اور تم نہ کہو اس شخص کو جس شخص نے تمہیں سلام کیا ہے، تم نہ کہو، کیا نہ کہو، لست مومن، تو مومن نہیں ہے۔ یعنی اگر تمہیں کوئی بندہ سلام کرے تو تم اسے یہ نہ کہو کہ لست مومن، تو مومن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تبتغوا عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا جو سامان ہے اس کو چاہتے ہوئے۔ یعنی اگر کوئی بندہ مومن نہیں ہوگا، کافر ہوگا، تو کافر سے جہاد کیا جائے گا، اس کا مال غنیمت ہے اور اس کا خون جو ہے وہ حلال ہو جائے گا، تو اس کی جو ہے وہ دنیاوی زندگی کا جو سامان ہے، مال غنیمت ہے، تو اس کو چاہتے ہوئے تم ایسا نہ کرو۔ فعند اللہ مغانم کثیرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس کثیر مال کثیر غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم پہلے تھے۔ فمن اللہ علیکم فتبینوا، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا تو تم رک جاؤ۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کی آیت تھی جس کے اندر ڈرایا گیا ہے کہ بھائی تم ایسے کسی پر کفر کا اطلاق نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اس کے تحت پھر تفسیر کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قال الطبری رحمہ اللہ فی تفسیر الآیت تبینوا، آیت کی تفسیر میں امام طبری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ فتأنوا فی قتل من اشکل علیکم امرہ، کہ اس شخص کے قتل سے تم رک جاؤ کہ جس کا معاملہ تم پر مشتبہ ہو جائے، تم پر مشکل ہو جائے، تم کو معلوم نہ ہو کہ یہ مومن ہے یا مسلمان ہے یا کافر ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس کا معاملہ تم پر مشکل ہو جائے اس پر قتل کا،
کے قتل میں تم کیا ہو جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ فلم تعلموا حقیقت اسلام ہی ولا کفر ہی، تو تم نے نہیں جانا اس کے اسلام اور اس کے کفر کی حقیقت کو، ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس علیکم امرہ، تو تم اس شخص کے قتل کرنے میں جلدی نہ کرو، لا تعجلوا جلدی نہ کرو اس شخص کے قتل کرنے میں کہ جس کا معاملہ تم پر کیا ہو گیا ہے، ملتبس ہو گیا ہے، متشابہ ہو گیا ہے، مشتبہ ہو گیا ہے۔ ولا تتقدموا علی قتل احد، اور تم کسی بھی شخص کو قتل کرنے میں آگے نہ بڑھو، الا علی قتل من علمتموہ یقینا حربا لکم وللہ ولرسولہ، تم کسی بھی شخص کو قتل کرنے میں آگے نہ بڑھو مگر اس شخص کے قتل میں کہ جس کو تم نے یقینی طور پر جان لیا تم سے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہوئے، یعنی اگر تم نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ تم سے جنگ کر رہا ہے، تم سے لڑ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے، جب یہ تمہیں یقین ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ وہ کافر ہیں اور تم سے جنگ کرنا چاہتا ہے، تب تم کیا کرو، تو تب تم اس کو قتل کرنے میں آگے بڑھو، ایسے جلدی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت تھی اور اس کے تحت تفسیر بیان کی گئی۔ آگے حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کما حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ عیدا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنبیہ فرمائی اپنی امت کو، فرمایا ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما، کہ اگر کسی شخص نے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے اپنے بھائی کو کہا کہ اے کافر، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کہا اے کافر، تو کیا ہوگا، فقد باء بها احدہما، تو اب اس کے ذریعے کوئی ایک کافر ہو جائے گا۔ اگر ایک مسلمان دوسرے بندے کو کافر کہے تو اب کفر ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹے گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سرکار نے اس سے ڈرایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک روایت تھی، اور اسی روایت سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ دوسری کتابوں کے اندر آیا ہے، وفی لفظ آخر فی الصحیحین وغیرہما، صحیحین اور ان کے علاوہ دیگر کتابوں میں دیگر الفاظ کے ساتھ آیا ہے۔ صحیحین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو کہا جاتا ہے، تو ان اور ان کے علاوہ دیگر کتابوں میں دیگر الفاظ کے ساتھ روایات آئی ہیں کہ من دعا، سرکار نے فرمایا من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ ولیس کذالک الا حار علیہ، اگر کسی بندے نے کسی شخص کو کفر کی طرف بلایا کہ بھائی آؤ کفر کرو، یا اس بندے کو کہا کہ تم اللہ کے دشمن ہو، ٹھیک ہے، عدو اللہ، اس سے پہلے انت محذوف ہوگا، یعنی انت عدو اللہ، تم اللہ کے دشمن ہو، اور حالانکہ وہ ایسا نہ ہو، لست کذالک لیس کذالک، وہ ایسا نہ ہو، نہ وہ کافر ہو نہ وہ اللہ کا دشمن ہو، پھر کیا ہوگا، الا حار علیہ، تو اب کفر کا جو حکم ہوگا تو وہ اس قائل کی طرف لوٹے گا۔ تو حار کی معنی آگے بتائیے، یعنی رجع، کفر راجع ہوگا، لوٹے گا اس بندے کی طرف۔ وفی لفظ فی صحیح ہے، اور صحیح بخاری کے اندر دیگر لفظ کے ساتھ آئے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ ہیں کہ فقد کفر احدہما، تو تحقیق ان میں سے ایک کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ففی حاذ الاحادیث وما ورد موردها اعظم زاجرا واکبر واعظا عن الصراع فی التکفیر، تو یہ احادیث اور جو اس کے مشابہ احادیث وارد ہوئی ہیں، تو یہ زجر کے اعتبار سے اعظم، بہت بڑی ہیں، زجر یعنی تنبیہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، خوف دلانے کے لیے کہ بھائی کفر کا حکم نہ لگاؤ، یہ بڑی بات ہے، تو ڈرانے کے لیے یہ کیا ہے، اعظم، بہت بڑی ہے، وہ اکبر واعظا، اور نصیحت کے لیے بہت بڑی چیز ہے کفر میں جلدی کرنے سے،
یعنی اگر کوئی بندہ کفر میں جلدی کر رہا ہے تو اس کو نصیحت کے لیے یہ احادیث بہت بڑی چیزیں ہیں، واعظ کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے اور زجر و توبیخ کرنے کے لیے یہ روایات کافی ہیں کہ بندہ ایسا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، آگے امام طحاوی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وروت طحاوی عن ابی حنیفۃ و اصحابنا، امام ابو جعفر طحاوی علیہ الرحمٰن نے امام اعظم اور امام اعظم کے اصحاب سے، یعنی ہمارے اصحاب سے، اصحاب احناف سے روایت کیا ہے کہ لا یخرج الرجل من الایمان الا جہود ما ادخلہ، کہ کوئی بھی بندہ ایمان سے کسی شخص کو کوئی چیز خارج نہیں کر سکتی۔ لا یخرجو، ٹھیک ہے، احد یہ معذوف رہے گا کہ ایمان سے کسی بندے کو کوئی چیز نکال نہیں سکتی، خارج نہیں کر سکتی، مگر اس کا انکار کرنا۔ جہود مطلب انکار کرنا، کہ جس کے ذریعے وہ اس اسلام کے اندر داخل ہوا، یعنی کلمہ طیبہ ہو گیا، توحید باری تعالیٰ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اقرار کرنا، ان کے ذریعے بندہ کیا ہوا تھا، اسلام کے اندر داخل ہوا تھا۔ تو جب اب ان کا انکار کرے گا تو کیا ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ ثم ما تیقن انہ ردۃ یحکم بہا، پھر جب یقین ہو جائے کہ وہ مرتد ہے تو اب اس پر اس ردت کا، ارتداد کا، مرتد ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ وما شک، اور اگر یقین نہ ہو، شک ہو کہ وہ مرتد ہو گیا ہے تو اب شک کی بنیاد پر لا یحکم بہا، اس پر مرتد ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اگر شک ہے تو شک کی بنیاد پر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اذ الاسلام الثابت لا یزول بشک مع ان الاسلام یعلو، کیونکہ اسلام کیونکہ ثابت شدہ اسلام، اذ الاسلام الثابت ہو، کیونکہ ثابت شدہ اسلام یہ شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا، شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ اسلام بلند ہے، اسلام بلند ذات ہے، بلند چیز ہے۔ تو شک یہ ایک ادنا سی چیز ہے، تو جو اعلیٰ ہوتا ہے تو اعلیٰ کی جو ثبوت ہوتا ہے وہ ادنا چیز سے وہ ثبوت زائل نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام اعلیٰ ہے اور شک ادنا چیز ہے، تو شک کی وجہ سے اسلام کا ثبوت ظاہر نہیں ہو سکتا۔ وَيَنبَغِي لِلْعَالِمِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهَا هَذَا، اور عالم کے لیے ضروری ہے کہ جب اس تک یہ معاملہ پہنچے کہ بندے جو عالم دین ہے، جو مفتی ہے، اس پر اگر کوئی مسئلہ آئے، اس پر مسئلہ پہنچے، یہ مسئلہ پہنچے، اللہ یبادر بتکفیر اہل الاسلام، تو اہل اسلام پر کفر میں وہ جلدی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ مع انہ یقضی بصحت اسلام اہل الکفر، اہل کفر کے اسلام کی صحت کا تقاضا کرنے کے باوجود، یعنی جو غیر مسلم ہے، اہل کفر ہے، تو اہل کفر جو ہے وہ جب اسلام لائے تو اس کے اسلام کی صحت کا تقاضا ہوگا، تو اب اس تقاضے کی وجہ سے ہم اس پر کفر کا حکم نہیں لگائیں گے، اس کو کافر قرار نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ان تکفیر المسلم یؤدی الی، یہاں پر جو ہے وہ امام طحاوی علیہ رحمہ کا جو عبارت تھی وہ ختم ہو گئی۔ آگے صاحب کتاب اپنی بات بیان کرتے ہیں کہ ان تکفیر المسلم یؤدی الی استحباب الدم، استحباب الدماء والاموال، فینبغی تریس فیہ وکف اللسان امن قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ غیر مناقض لہا۔ بے شک مسلمان کی تکفیر کرنا یہ اس کے خون بہانے کے مستحب ہونے کی طرف لے جاتا ہے اور اس کے مال کے مستحب ہونے کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کافر ہے تو اب کافر کا خون کیا ہوگا، وہ حلال ہوگا، اس کو مارنا حلال ہوگا، اور اس کا مال
بھی حلال ہوگا تو مسلمان پر تکفیر کا حکم لگانے میں یہ چیزیں ہوں گے۔ فیم بگی توریسو، تو اب اس میں ٹھہر جانا، وقف کرنا، رک جانا یہ لازم ہے، ینبغی ضروری ہے۔ وقف اللسان امن، اور زبان کو روک لینا ضروری ہے اس شخص سے کہ جو کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، کہ جو بندہ یہ کہے تو اس سے زبان کو روک لیا جائے، غیر مناقض لہا، اس کا تقاضا کیے بغیر، ٹھیک ہے۔ فإن تکفیر فیہ الخطر، تو اس میں تکفیر کا حکم لگانے میں کیا ہے؟ خطرہ ہے، کہ اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، کلمہ توحید پڑھ رہا ہے، تو اب اگر ہم اس پر کفر کا حکم لگاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس میں خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ حقیقت میں مومن ہو اور ہم اس پر کفر کا حکم لگائیں، تو اب یہ خطرہ ہو جائے گا۔ والسکوت لا خطر فیہ، تو سکوت میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اسی حالت میں آ رہا ہے تو وہاں پر سکوت کہنے میں عافیت ہے، سکوت میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر تکفیر کرتے ہیں تو تکفیر میں کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ آگے امام اعظم، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کا موقف بیان کرتے ہیں۔ وموقف الامام احمد رضا خان فی مسئلہ تکفیر، مسئلہ تکفیر میں امام احمد رضا خان کا موقف، آپ فرماتے ہیں امر ائمتنا بانہ اذا کان فی الکلام 99 احتمالا للکفر واحتمال واحد للاسلام یجب حمل الکلام علی الاسلام ما لم یثبت خلافہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی بندے کے کلام میں، اذا کان فی الکلام، اگر کسی کلام میں 99% احتمال ہو کفر کا، کوئی کلام ایسا ہے کہ جس کلام کے اندر 99% کفر کا احتمال ہے، واحتمال واحد للاسلام، اور اسلام کا 1% احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ مسلمان ہو، تو اب اس کلام کو اسلام پر محمول کرنا یہ واجب ہے جب تک اس کے برخلاف کوئی بات ثابت نہ ہو۔ ایک بندہ بات کر رہا ہے، اس بات میں 99% کفر کا احتمال ہے اور 1% اس کے مسلمان ہونے کا اعتبار ہے، تو اب اس کو مسلمان کی طرف، اس کلام کو اسلام کی طرف پھیرا جائے گا جب تک اس کے خلاف، یعنی اسلام کے خلاف کوئی بات ثابت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کئی عبارات نقل فرمائیں، وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ وقال نقلا عن شرح الفقہ الاکبر لعلی القاری، امام ملا علی کی جو شرح فقہ اکبر ہے اس سے نقل کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا، یہاں پر 2 کتابیں ہیں، ایک امام اعظم علیہ الرحمہ کی کتاب ہے فقہ اکبر، اور فقہ اکبر جو علم الکلام کی یا علم عقائد کی کتاب ہے، اس پر امام ملا علی قاری کی شرح ہے، شرح فقہ اکبر۔ تو امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس امام ملا علی قاری کی شرح سے کیا کرتے ہیں؟ عبارت نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں قد ذکروا ان المسألۃ المتعلقۃ بالکفر اذا کان لها 99 احتمالا للکفر واحتمال واحد فی نفیہ فالاولی للمفتی والقاضی ان یعمل بالاحتمال النافی، یعمل یہ معروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے ذکر کیا ہے کفر کے متعلق مسئلے کے بارے میں، کہ جب کلام کے بارے میں 99% کفر کا احتمال ہو اور اس کفر کے انکار میں 1 احتمال ہو، تو اب اولا یہ ہے، مفتی کے لیے بہتر یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے، لازم یہ ہے کہ وہ کیا کرے، مفتی کے لیے اور قاضی کے لیے اولا یہ ہے کہ وہ
اس نفی والے احتمال پر عمل کرے، یعنی اس کفر کے نفی والے احتمال پر عمل کرے اور اس کو کافر قرار نہ دے، قول کو کافر قرار نہ دے۔ ٹھیک ہے، میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا نا، بسا اوقات جو قول ہوتا ہے وہ قول تو کفر ہوتا ہے، لیکن جو اس کا قائل ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ اس لیے بچنا چاہیے ہر ایک کو کافر کہنے سے جب تک دلیل مبین، دلیل واضح نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کی دوسری عبارت نقل فرماتے ہیں کہ وقال نقلا عن خلاصۃ الفتاوی و جامع الفصولین و محیط البرہانی و فتاوی ہندیہ وغیرہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خلاصہ فتاوی اور جامع فصول یہ کتابوں کے نام ہیں، محیط البرہانی، فتاوی ہندیہ وغیرہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اذا کان فی المسألۃ وجوہ توجب التکفیر و وجہ واحد یمنع التکفیر، کہ جب کسی مسئلہ میں کئی وجوہات ہوں کہ جن وجوہات کی وجہ سے کفر ثابت ہو رہا ہو، و وجہ واحد، اور ایک ایسی وجہ ہو کہ جو کفر کو منع کر رہی ہو، کفر کو روک رہی ہو، فعلی المفتی والقاضی ان یمیل الی ذلک الوجہ، تو اب مفتی پر اور قاضی پر یہ لازم ہے کہ وہ اس ایک وجہ کی طرف مائل ہو، اس ایک وجہ کی طرف رجوع کریں کہ جو کفر کے معنی ہیں، کفر کو منع کرنے والی ہے، ولا یفتی بکفرہ تحسینا للظن بالمسلم، اور اس پر کفر کا حکم نہ لگائے مسلمان پر حسن ظن کرتے ہوئے۔ ایک بات میں کئی وجوہات ہیں جو کفر پر دلالت کرتی ہیں، اور اسی بات میں ایک وجہ اسلام کی بھی ہے، تو اب اس ایک وجہ کی وجہ سے ہم اس پر حسن ظن کرتے ہوئے کفر کا حکم نہیں لگائیں گے۔ ثم ان کانت نیت القائل الوجہ الذی یمنع التکفیر فہو مسلم، پھر اگر اس کی قائل کی جو نیت ہے وہ ایسی وجہ ہو جو کفر کو منع کر رہی ہو، کفر کو روک رہی ہو، تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ایسا نہ ہو، یعنی اس کی وہ نیت نہ ہو کہ جس سے وہ کفر کی نفی ہو رہی ہو، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَا يَنْفَعُهُ حَمْلُ الْمُفْتِي كَلَامُهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُوجِبُ التَّكْفِيرَ، تو اب اس قائل کو مفتی کا اس کے قول کو، اس کے کلام کو ایسی وجہ پر محمول کرنا یہ اس کو فائدہ نہیں دے گا کہ جو وجہ اس کی تکفیر کو ثابت نہ کرے۔ کہ اگر کسی مفتی نے اس کے قول کو ایسی وجہ پر معمول کیا کہ جو کفر کو ثابت نہیں کر رہا، تو اب اس قول کی عمل کی وجہ سے، اس قول کو محمول کرنے کی وجہ سے اس قائل کو کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اگر وہ نیت میں کفر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کافر ہی ہوگا، اس قول کو محمول کرنے کی وجہ سے وہ بندہ مومن نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں نسأل اللہ تعالی ان یرزقنا البصیرۃ فی الدین، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں بصیرت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا و رسولنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، سلام بھیجے اور برکت نازل فرمائے، اور آپ کی آل پر، آپ کے تمام اصحاب پر بھی درود بھیجے، برکت نازل فرمائے اور سلام بھیجے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا یہ جو عقیدہ تھا وہ بھی پورا ہوا، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، یہ بہت بڑا نازک اور دقیق مسئلہ ہے، اس کو اپنے ذہن میں منقوش فرما لیں۔ ٹھیک ہے، دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔